بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے جو سوالات ہیں ہارون صاحب کے نام، وہ سوالات ہارون صاحب سے پوچھیں گے. اس ویڈیو میں شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ کن سوالات کے جوابات ہم ہارون صاحب سے لیں گے. نام میں لکھنا بھول گیا ہوں، لیکن پہلا سوال جنہوں نے پوچھا کہ بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تمام اداروں میں کرپشن ہے، اس کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال، اسرائیل فلسطین میں زمینی راستے سے داخل ہو رہا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں. پھر پاکستان میں 2.5 سال میں عمران اکبر صاحب کا سوال ہے کہ 2.5 سال میں احتجاج ہوتے رہے، کیا آپ تک بدلا ہے؟ ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ شاہزیب قریشی صاحب کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک تو کوئی تحریک کا خود بھی جیل سے اعلان نہیں کیا، تو کب تک کر سکتے ہیں؟ مدثر حسنی صاحب کا سوال ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک تسلط میں ہے عدلیہ، کیسے اس کو آزاد کرایا جا سکتا ہے. راجہ عمر صاحب کا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کی فضا ابھی تک برقرار ہے، تو اس میں پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو وہ غیر مؤثر تو ثابت نہیں ہوگا. اور میاں عثمان صاحب کا لاہور سے سوال ہے کہ ہارون رشید صاحب عمران خان صاحب سے جا کر کیوں نہیں ملتے. آخری سوال سے شروع کرتے ہیں کہ جیل میں جا کے آپ کیوں نہیں عمران خان سے نہیں، وہ کوئی وجہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے ایک پرابلم ہے پٹھوں میں کھنچاؤ کا تھوڑا سا، تو میں بہت دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ میں چلا بھی جاؤں تو وہ مجھے ملنے نہیں دیں گے، اس کا کوئی سوال نہیں. تیسری بات یہ ہے وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ جو مشورے ادروائز دیے جا سکتے ہیں وہ ہم پارٹی کے لیڈروں کو دیتے ہی ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی معاملے میں پارٹی غلطی کر رہی ہے یا کارکن کوئی غلطی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ غیر ضروری ناشائستگی کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، تو اسے ملنے کا اگر کوئی خاص فائدہ ہوتا تو میں ضرور جاتا، اور اگر ملنے کا امکان ہو تو چلیے 2 گھنٹے میں کھڑا بھی ہو لوں گا. ایک دفعہ جدہ میں فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی 12 گھنٹے، تو وہ کھڑا ہونا ہی پڑا، تو کھڑا ہو ہی لیں گے. لیکن وہ مجھے نہیں ملنے دیں گے، نہ مجھے ملک سے باہر جانے دیں گے، نہ مجھے ان سے ملنے دیں گے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ حکومت جو ماحول بنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ پاک بھارت جنگ کی انوائرمنٹ کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. تو اس میں سوال ہے راجہ عمر صاحب کا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو کیا وہ مؤثر ثابت ہوگا یا؟ بالکل مؤثر ثابت ہوگا. یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. انڈیا ہے، انڈیا کے خلاف پوری قوم متحد ہے. چند گنتی کے جو احمق تھے وہ خاموش ہو گئے ہیں. انڈیا کے معاملے میں کیا ہم انڈین آرمی کو ویلکم کر سکتے ہیں؟ یا ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کردو سے، تو یہ کس نے آزاد کرایا تھا شمالی علاقہ؟ کشمیر کس نے آزاد کرایا تھا؟ فوج تو نہیں تھی، عام پاکستانیوں نے آزاد کرایا تھا، اور خوش دلی سے آزاد کرایا تھا. یہ نہیں کہ کسی نے ان کو کوئی عہدوں کی امید تھی یا مناصب کی امید تھی. تو وہ جو ہے اپنا وہ بس بیسک سوال ہی میں بھول گیا. ٹھیک کہ کشیدگی کا ماحول ابھی تک اچھا، برقرار ہے. وہ یہ 2 الگ الگ چیزیں. انڈیا کے خلاف قوم متحد ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں. اور قوم کو یہ سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے واقعات سے. یہ قدرت کا طریقہ ہے، وہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے. اگر کوئی اندھا نہ ہو تو ان واقعات سے اس کو خدا کا وجود سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کی قدرت کاملہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. کیسے ایک پر جہاز گرے، کبھی 5-0 بھی کسی جنگ میں ہوا ہے. یہ اس طرح تو یوکرین میں بھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا. یوکرین کا اور اس کا کیا تناسب ہے روس کا؟ تو یہ اس پہ تو قوم متحد ہے. رہ گئی قوم کی آزادی کا مسئلہ، عدلیہ کی بحالی، سول سروس، اور یہ پٹوار کا مسئلہ، اور یہ FBR اور وغیرہ وغیرہ تبدیلیاں، یہ اور قومی آزادی اور لوگوں کا اپنا ایک اکثریتی پارٹی کو اقتدار منتقل کرنا، یہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے. تو لوگوں کی توجہ اس طرف ضرور ہوگی، تھوڑا سا شاید کام ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں پیریلل ہونی چاہیے. یعنی انڈیا کے خلاف تو جو کچھ بھی کسی سے ہو سکے، اگر مثلا قوم یہ فوج یہ کہے کہ خدا نخواستہ حالات ایسے ہو جائیں کہ بھئی مالی حالات کی ضرورت ہے، لوگ قربانی دیں اور اپنی آمدن 1 ہفتے کی آمدن دے دیں، 2 ہفتے کی آمدن دے دیں، یہ اتنی دے دیں جو دے سکتے ہیں جن کے بساط میں ہے، تو خوش دلی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ جہاد ہے. ہم انڈیا کے مسلمانوں جیسی اپنی حالت تو نہیں چاہتے. ہم مقبوضہ کشمیر والی صورتحال میں ہم یہ تو نہیں چاہتے جو بنگلہ دیش کے ساتھ، وہ خدا کا شکر ہے ان کی جان چھوٹ گئی. تو یہ 2 الگ الگ ایشو ہیں. نہ قومی آزادی پہ جو مافیات مسلط ہیں نہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے.
نہ ہارے ہوئے لوگوں کی حکومت کو قبول کی جا سکتی ہے. رہ گیا انڈیا. انڈیا پاکستان کے وجود کا خاتمہ چاہتا ہے, وہ ہمیں غلام بنانا چاہتا ہے, وہ بامیان تک کا علاقہ چاہتا ہے, اور خدا نخواستہ یہ افغانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اور ایرانیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اگر کبھی ایسا ہوا. ہوگا نہیں ایسا انشاءاللہ. جب تک اسرائیل ختم نہیں ہوتا پاکستان کا وجود, اسرائیل کا وجود پاکستان کے وجود کی ضمانت ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہی سے لوگ جائیں گے. ہند کے مسلمان, تو ہند کے مسلمان ہم ہیں, فوج ہماری ہے. انڈیا میں تو کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں ہے. تو یہ دو الگ ایشوز ہیں, ان کو دو الگ الگ دیکھنا چاہیے. شاہ زیب قریشی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ابھی تک کوئی کال اگلی نہیں دے رہے. اچھا, اس پہ سر بہت ڈسکشن ہوتی ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے تو کبھی کال نہیں دیں گے کہ میری رہائی کے لیے مارچ کرو. وہ جب بھی مارچ کی بات کرتے ہیں تو وہ ملک میں آئین کی بحالی, عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو سوال انہوں نے ڈیٹیل تو نہیں لکھی, لیکن یہ سوال اس طرح کا ہوتا ہے کہ عمران خان تو نہیں کہیں گے کہ میری رہائی کے لیے آپ مارچ کریں, لیکن پارٹی کو تو چاہیے کہ خود سے فیصلہ کریں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے مارچ کر رہے ہیں. پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے نا جی. اگر پہلے دن سے تنظیم پہ توجہ دی ہوتی, قائد اعظم کیوں اصرار کرتے تھے؟ ایمان, اتحاد, تنظیم. ایک تو مقصد کے لیے متحد ہونا چاہیے, مقصد کے لیے ایک یقین ہونا چاہیے. تو ابھی تو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. او بھائی, دنیا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تبدیلی جو ہے وہی جو ہے, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف محرمانہ. قریب تر ہے نمود جس کی, اسی کا مشتاق ہے زمانہ. تو وہ اپنا پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کی حکمت عملی بنانی چاہیے. سر, عمران اکبر صاحب کا سوال ہے کہ 2-2.5 سال سے لوگ سراپا احتجاج ہیں, سڑکوں پہ آئے, سب کچھ کیا, تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا بدلا ہے ان 2-2.5 سالوں میں لوگوں کے احتجاج؟ لوگوں کے دل بدل گئے ہیں. ان 2-2.5 سالوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی جس دن وہ اقتدار سے نکالے گئے تھے تو 70% نہیں تھی. اب 70% ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. یہ مجھے پتا ہے 4 ملکوں نے سروے کرائے, ترکی نے, چین نے, امریکہ نے, سعودی عرب نے, اور چاروں کا نتیجہ ایک ہی ہے, 70% پاپولیرٹی. بالکل صحیح. عمران اکبر صاحب کا یہ سوال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ زمینی راستے سے بھی اب فلسطین میں داخل ہو رہا ہے, غزہ میں داخل ہو رہا ہے, تو کیا ان کے عزائم لگ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل وہاں پہ اس آبادی کو ان کے عزائم کا تو ہمیں پتہ ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. دیکھیے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہر ملکوں نے فیصلہ کر لیا تھا, خود سعودی عرب نے کر لیا تھا, امارات نے تو کر ہی لیا. وہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ وہ فلسطینی ریاست کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. پاکستان سے بھی تسلیم کرانا چاہتے ہیں. ان کا فیصلہ تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں, کہ جناب وہ ری فیولنگ کرے گا امریکہ کہتا ہے ہم ان کی مدد نہیں کریں گے, وہ اس کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کریں گے اور فوجی تنصیبات پہ, مگر ری فیولنگ ہم کریں گے, ہوا میں جو پٹرول بھرنا ہوتا ہے, اور بم بھی ان کو دیں گے, کلسٹر بم. تو مگر یہ مدد نہیں کرو. اور مدد کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ تو سب چاہتے ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے. یہ تو اللہ کی اہمیت گوارہ نہیں کر سکتی. اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ کہا تھا, یہ منکرین حدیث کو بھول جائیں. یہ چبڑ مولوی جو ہیں بعض, جن کے دماغ میں خناس ہے, جو سمجھتے ہیں کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے, حدیث ہی سب کچھ ہے. یعنی قرآن کریم ہے, وہ تو اللہ کا کلام ہے, اس سے تقابل تو نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کچھ لوگ وقت آخر تک مسلمان رہیں گے, بہترین مسلمان یہ نہیں رہیں گے. جب اللہ کے رسول مسلمان کہتے ہیں تو بہترین مسلمان ہی ہیں, اور وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہوں گے. وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں, وہ تو مایوسی کا شکار نہیں ہیں, وہ تو مزاحمت کر رہے ہیں, وہ تو وہاں سے ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انشاءاللہ بھائی قرآن مجید کہتا ہے جو لوگ ہجرت کریں گے اور جہاد کریں گے وہ ناکام ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح. نتیجہ کبھی جلد نکلتا ہے, کبھی تاخیر سے نکلتا ہے. اقبال نے کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے زہر پیدا. جب اقبال نے یہ کہا تھا تو اس کے کوئی 70-80 برس کے بعد ترکی میں سحر طلوع ہوئی. جب اقبال نے یہ کہا تھا
کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، تو ڈاکٹر سن یات سن کی حکومت تھی، اس کے مدتوں کے بعد کب آیا اپنا ڈنگ سیاؤپنگ، اور ہمالہ کے چشمے واقعی ابلے اور گراں خواب چینی سنبھلے اور سپر پاور بنے۔ دور تک دیکھنا ہوتا ہے، یہ بہت جلد نہیں ہوتی چیزیں دنیا میں۔ 2 سوال ہیں آخری، ان کو میں ملا کے کر دیتا ہوں۔ ایک مدثر حسنی صاحب کا سوال ہے، پاکستان میں کس طرح کی جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، عدلیہ ہماری اداروں کے تسلط میں ہے، کیسے ہوگا، پھر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اور دوسرا ایک سوال کہ بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کیا جائے، جو ہمارے اداروں میں اتنی کرپشن آ چکی ہے، تو کیا اس کا حل ہے؟ کیا ان کا اس میں گرامی ہے؟ ایک تو مدثر حسنی صاحب ہے پہلے، دوسرا میں نام نہیں نوٹ کر سکتا۔ اچھا، گزارے یہ ہے قبلہ کہ یہ مسئلہ یہ نہیں کیسے ہوگا۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں، اب کے تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہارون خواجہ ان کا نام ہے۔ آج سے کوئی 25-30 برس پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا۔ ایک تو انہوں نے پنجاب بزنس فورم بنایا، بعد میں سے پاکستان بزنس فورم میں بدل دیا۔ ایک تو انہوں نے ویلفیئر کے کام کی، انہوں نے 2 سیلاب زدہ علاقوں میں 2 دیہات بسائے اور 750 روپے مہینہ پہ ملکیت دے دی ان کو، یعنی 750 روپے مہینہ، جو ظاہر کرایہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک مکان کا کرایہ کا بھی 10واں حصہ ہے، اور تمام سہولیات فراہم کر دی جو ممکن تھی۔ گیس تو دیہات میں نہیں تھی، باقی سب سہولتیں انہیں فراہم کر دی، اور 100% لوگ برسر روزگار بھی ہو گیا، ایسا بندوبست کیا انہوں نے۔ اور کئی تھنک ٹینک ہیں اور کئی دانا لوگ ہیں، معیشت کے بارے میں، FBR کے بارے میں، سول سروس کے بارے میں، پرائیویٹائزیشن کے بارے میں، زراعت کے بارے میں، حکومتوں کی تشکیل کے بارے میں، ہر چیز پہ انہوں نے 25-30 سال کام کیا ہے۔ وہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ڈاکومنٹس ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کیسے ہوگا، اصل بات یہ کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو اپنی پسند کے جج چاہیے، ان کو اپنی پسند کے سول سرونٹ چاہیے، ان کو اپنی پسند کے FBR کے افسر چاہیے۔ مجھے وہ ایک صاحب نے بتایا، ایک پیپل پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک اسیسر وہ ہوتا ہے جو اسیس کرتا ہے، طے کرتا ہے کتنا ٹیکس لگے گا، اسے 10 لاکھ روپے مہینے کے لیتے تھے۔ میں نے پیپل پارٹی کے ایک منسٹر سے کہا کہ اس کو بات کریں، منع کریں اس کو، تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ پھر بڑے رسوا ہوئے، بعد میں ہارے بہت بری طرح اپنے علاقے میں۔ بات یہ ہے کہ FBR کو تو فوراً توڑ دینا چاہیے، فوراً سے مراد یہ ہے کہ بندوبست کر کے 300-400 آدمی چاہیے FBR کو، 70% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اس کی جگہ انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر ہونا چاہیے، اور ٹیکس کا کلچر عام ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امیر لوگوں سے ٹیکس لے جائے، زری ٹیکس نافذ کیا جائے۔ سول سروس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، آپ ایک دن آئیں اور آنے سے پہلے یہ بندوبست کریں، اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک بنائیں، وہ کسی کی ذاتی زندگی کی معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں، کس کی کتنی آمدن ہے، کون آدمی کتنی خرابی کرتا ہے۔ نتیش کمار سے میری ایک بہت تفصیلی ملاقات ہے، بہار کے وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان نے مجھے بلایا، اپنے کچھ لوگوں کو اور کو بھی بلایا، مجھے بلایا، کہا ان کی بات سنیں۔ انہوں نے بتایا جی 6 سال میں 4000 کروڑ کی آمدن جو تھی وہ 28,000 کروڑ ہو گئی۔ انہوں نے بتایا پولیس کو کیسے ٹھیک کیا، ان کو پابند کیا، ان کو ہر حال میں عدالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ سول سرونٹ سے کہا اپنے اثاثے ظاہر کریں، جو ظاہر نہیں ہوں گے ہم ضبط کر لیں گے، اپنے رشتہ داروں کے وغیرہ وغیرہ۔ پولیٹیشین سے بھی یہی کہا، پولیس سے کہا آپ کو ہر حال میں دوسری بار عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، چاہے کلکتہ میں کوئی آدمی ہو۔ چند سالوں میں وہ جو غنڈہ گردی کا گڑھ تھا، انہوں نے کہا وہ ماروتی گاڑی جو ہے وہ بھی نئی کوئی خریدا تھا، لے کے پارک میں نہیں جاتا تھا، اس کو تھوڑا اپنا وہ خراشے وراشے اس پہ ڈال دیتا تھا۔ اب انہوں نے کہا اندرا گاندھی پارک میں پٹنہ میں مرسیڈیز گاڑی پہ لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ جب آپ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کی نیت نیک ہے، جب آپ کا ارادہ پختہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، اور راستے سب معلوم ہیں۔ یہ کوئی پامال، یہ ایسے راستے نہیں ہیں جو معلوم نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے، امریکہ میں کیسے ہوا، برطانیہ میں کیسے ہوا، فرانس میں کیسے ہوا، اٹلی میں کیسے ہوا، ساری دنیا میں جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اچھے لوگوں کو انکریج کریں، اچھے لوگوں کو اچھی ذمہ داریاں دیں۔ اور مجھ سے آج اگر کوئی پوچھے،
آج تو خیر مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ہے کہ کل عمران خان مجھ سے پوچھے پنجاب کا چیف سیکرٹری کون ہونا چاہیے، میں انہیں بتاؤں گا، اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے بعد وہ میرا شکریہ ادا کریں گے. اور مجھ سے بہتر لوگ معلومات رکھنے والے موجود ہیں جو ایک ایک سیکرٹری کو جانتے ہیں. اسی طرح پختونخوا میں لوگ ہیں، اخبار نویسوں سے پوچھ لے بھائی، سندھ میں لوگ موجود ہیں، بلوچستان میں لوگ موجود ہیں، اچھے لوگوں کو انکریج کریں. بس دیٹس اٹ. بالکل صحیح. 9-10 سوال رہ گئے، ان پہ پھر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.